السلام علیکم 7th کلاس بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے تیسرا چیپٹر آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھ رہے تھے۔ یہ چیپٹر پیج نمبر 18 سے پیج نمبر 20 تک ہے۔ اس کے ہم نے شارٹ کوسچن کر لیے تھے، آج ہم اس کے دونوں لانگ کوسچن کریں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ تو آئیے آنسر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ تو آئیے پہلے ہم آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صحیفوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں جن انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل کی گئیں، ان میں سے 4 انبیاء کرام اور ان پر نازل کی جانے والی کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ اور نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی صحیفے 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل کی گئیں، انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 18 اور 19، اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ کون سی تعلیم؟ جو قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کوسچن نمبر 2، قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان تحریر کریں۔ آنسر ہے، ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا مکمل ایک سبق موجود ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید تمام ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید تمام کا تمام ہدایت کا پیغام ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے۔ یعنی ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، لیکن عمل اب کس پر کرنا ضروری ہے؟ صرف اور صرف قرآن مجید پہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید،
वमा उन्जिला मिन कबली का, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले नाजिल फरमाया गया, यानी पहले अंबिया कराम पर जो किताबें और सहीफे नाजिल किए गए, मुसलमान उन पर ईमान रखते हैं और अमल वो कुरान करीम पर करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा मौजज़ात में से कुरान करीम सबसे बड़ा मौजज़ा है। इसकी हर एक आयत एक जिंदा और जावेद मौजज़ा और हैरान कर देने वाली है। कुरान मजीद का असलूब, अल्फाज, फसाहत बलागत और अदबी कमाल इतना बुलंद है कि ना तो कोई इसका मुकाबला कर सका और ना ही कर सकेगा। वो कफार जो कि अरबी दान थे, अरबी में माहिर थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, फातू बिसूरत मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो तो इस कुरान करीम जैसी एक ही सूरत बना लाओ, और जितने भी तुम्हारे लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं इस कोशिश में कि इस जैसी एक सूरत बना लें, तो उन तमाम को शामिल कर लो, लेकिन इस जैसी कोई सूरत भी तुम बना नहीं सकते और ना ही वो बना सके थे। कुरान मजीद ने जो मुस्तकबिल की पेशन गोइयां की वो हरफ बहरफ पूरी हुई। इसकी तासीर ऐसी कि सुनने वाले असर लिए बगैर नहीं रह सकते। जो शख्स कुरान मजीद पर अमल कर ले तो गोया उसने तमाम आसमानी किताबों पर अमल किया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, इसको समझने की कोशिश करें और उसके पैगामात को दूसरों तक पहुंचाएं। ये था हमारा ईमानियात का लास्ट टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे इबादात, और इबादात में फर्स्ट टॉपिक है रोजा और उसकी फजीलत, पेज नंबर 21। अल्लाह हाफिज।